نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ ایک مسلمان عورت کو کیسا ہونا چاہیے، اور جو ہے یہ کہتے ہی ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ایک مسلمان عورت کو باپردہ ہونا چاہیے، حجاب لینا چاہیے، مکمل لباس میں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اسے جو ہے روزے رکھنے چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، خاوند کے تابع دار ہو، اور اگر بیٹی ہے تو ماں باپ کی تابع دار ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے جو کہ ہم مس کرتے ہیں۔ بہت ساری ایسی خواتین جو کہ اسلام کی سائٹ پہ بھی ہیں، اسلام کو پریکٹس بھی کرتی ہیں، سب چیزیں پریکٹس کرتی ہیں، اخلاقیات کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ اخلاق میں ہمارے جو ہیں بہت زیادہ جو ہیں وہ لوپ ہولز پائے جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ اخلاق پہ ہماری گراوٹ کہاں پہ شروع ہوتی ہے۔ جب تک تو ہم ایک بیٹی کا کردار ادا کرتے ہیں تب تک تو معاملات تقریباً ٹھیک ہی جاتا ہے۔ جیسے ہی ایک عورت نند کے روپ میں آتی ہے، جیسے ہی ایک عورت ساس کے روپ میں آتی ہے، جیسے ہی ایک عورت بہو کے روپ میں آتی ہے، اس وقت شیطان ان کو قابو کہاں سے کرتا ہے؟ اخلاقی اعتبار سے۔ وہاں پہ وہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوتی ہے، اور اس اخلاقی گراوٹ میں ہم کہاں تک پہنچ جاتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو میں تمام خواتین سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ نفسیاتی بیماریوں سے بچنا چاہتی ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ جب روز محشر حساب لے گا دوزخ سے بچنا چاہتی ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ خواتین نے دوزخ میں جانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے بات۔ تو اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کریں، یہ آپ کی اپنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں شوگر چینی کھانے سے نہیں ہوتی، انسولین کی جو ڈسٹربنس ہے وہ ایسے ہی پیدا نہیں ہو جاتی کہ جی انسولین پیدا نہیں ہو رہی، اور یہ جو بلڈ پریشر ہے یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا کہ جی نمک کھا لیا تو بلڈ پریشر ہو گیا۔ یہ انزائٹی، ڈپریشن، اور یہ جو ہماری فرسٹریشن ہے، اور یہ جو ہمارے گھر کا عجیب تناؤ والا ماحول ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ، اچھے بھلے لوگ جو ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک ساس جو ہے چاہتی ہے کہ میرا ہولڈ رہے، بہو چاہتی ہے میرا ہولڈ رہے، تو بات یہ ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کو سپیس دینی پڑے گی۔ دیکھیے خواتین جو ہوتی ہیں نا، وہ خاتون جو ہوتی ہے وہ گھر کی مالکن ہوتی ہے، اس بات کو سمجھیے۔ اور اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ایک ہی گھر کی دو مالکن ہوں اور وہ بھی حکم چلائیں گی، وہ بھی چلائیں گی، اور اگر دیورانیاں اور جٹھانیاں بھی اکٹھی رہ رہی ہیں تو تین مالکن ہوں، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ علیحدہ بھی نہیں رہ سکتے، اکٹھے رہنا ہے، بے شک رہیے، ایک دوسرے کے پردے کا، ایک دوسرے کے سپیس کا لحاظ رکھیے، ایک دوسرے کے ادب احترام کا لحاظ رکھیے، ورنہ اچھے لوگوں کی عقلیں ماری جاتی ہیں، اور پھر وہ کچھ کر گزرتی ہیں خواتین کہ جو ان سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا۔ ان رشتوں میں پڑنے کے بعد ایک خاتون حسد بھی کرتی ہے۔ ایون میں نے 3 رشتوں کا ذکر کیا، چوتھا رشتہ دیورانی جٹھانی کا بھی ہے جس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وہاں پہ حسد بھی شروع ہو جاتا ہے، وہاں پہ مقابلے بھی شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پہ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی ناشکری ہوتی ہے، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ ایسے رہتی ہے میں ایسے نہیں رہتی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، تو کیا آپ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہیں؟ اگر آپ ساس ہونے کے ناطے اپنے آپ کو آپ اتنا سمجھتی ہیں کہ میں ایک باوقار خاتون ہوں، تو اپنے وقار کا خیال رکھیے۔ مت اپنی بہو کو آپ موقع دیں کہ وہ آپ کے بارے میں وہ بات کرے جو اسے نہیں کرنی چاہیے۔ چھوڑیے یہ بات اگر وہ جہالت میں ہے، یا وہ آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات آپ کہتی ہیں جی وہ ایسے ہے یا ویسے ہے، آپ نے اپنے وقار کو قائم رکھنا۔ اور بہوؤں سے میں کہوں گی، ساس ہے آپ کی جو بھی کہتی ہیں، آپ نے اپنے وقار کو قائم رکھنا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اور تیسری بات، آپ نند ہیں تو آپ کو میں یہی مشورہ دوں گی کہ آپ دوسروں کے گھروں میں جا کے، یعنی کہ اپنے ماں باپ کے گھروں میں جا کے انٹرفیئر نہ کریں۔ بھابھیوں کے معاملات میں آپ انٹرفیئر مت کریں، اپنی حدود میں۔ سب سے یہی کہوں گی، دیورانیاں جٹھانیاں تو وہ بھی اپنی حدود میں، سب لوگ اگر اپنی حدود میں قائم رہیں،
اس وقت بھی آپ یہ یاد رکھا کریں کہ جو قرآن پاک کی آیت آپ دوسروں کو پڑھ کے سنا رہی ہوتی ہیں، بتا رہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ چیز منع ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، تو اس وقت یہ بھی یاد رکھا کریں کہ کسی کی جو ہے وہ غیبت کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کو آپ ڈپریشن کا شکار بنا دیں، کسی کو آپ مریض بنا دیں، کسی کو آپ کو ذہنی طور پہ ہر وقت پریشان رکھیں، اس کا سائے کی طرح پیچھا کریں کہ یہ کیا کر رہی ہے، سوئیں لیں کہ وہ کیا کر رہی ہے، دیکھتے ہیں وہ ایسے ہے تو ویسے ہے، باتیں لگائیں، ٹانگیں کھینچیں، یہ سب کچھ خواتین کرتی ہیں۔ تو یہ کہاں کا اسلام ہے؟ پلیز میں یہ کہوں گی، آپ بے شک آپ مسلمان کہلاتی ہیں، آپ نہیں پریکٹس کرتی چلیں پردے کو، پھر بھی ان باتوں کا خیال رکھیں کہ اخلاقی اعتبار سے ہماری صحت کے لیے بھی، نفسیاتی اعتبار سے بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے اگر صحت نہیں ہوگی تو آپ زندگی میں موو کیسے کریں گے؟ آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ تو خدا را میں تمام خواتین سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنے بارے میں سوچیں۔ آپ یہ مت سوچیں کہ میں یہ کروں گی تو میں شاید اس کی آپ کی اپنی بہتری بھی اسی میں چھپی ہوئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اگر نفسیاتی بیماریوں سے بچانا چاہتی ہیں، سب سے پہلے غیبت کو ختم کریں۔ مت کسی سے ذکر کریں اگر آپ اپنی بہو میں کوئی ایپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ دیکھو فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے کرتی ہے یا ویسے کرتی ہے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات کریں ایسے، اتنا ہی شیطان آپ کو اس میں کھینچ کے آگے لے جائے گا۔ اس کے بعد پھر شیطان کا زور چلے گا، پھر وہ آپ کو جہاں مرضی کھینچ کے لے جائے، جس حد تک مرضی، پہلے تو اس کو آپ ختم کریں۔ دوسری بات یہ کہ ایک دوسرے کو آپ سپیس دیں۔ اس وقت آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ اس کے لیے کر رہی ہیں، اس وقت آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ میں اپنے لیے کر رہی ہوں، اپنے رب کے لیے کر رہی ہوں، میں نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، میں نے اپنے آپ کو نفسیاتی بیماریوں سے بچانا ہے، میں نے اپنے دین کو پریکٹس کرنا ہے، اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو، اپنی عقل کو، اپنے شعور کو قائم رکھنا ہے، اپنے آپ کو نفسیاتی طور پہ سٹیبل رکھنا ہے۔ آپ کی نفسیاتی سٹیبلٹی اسی میں چھپی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔